مال کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، تکبر آتا ہے. تو اس تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، ہلاک و برباد کر دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی چیز کیا والا، خاندان کی وجہ سے تکبر آتا. دوسری چیز مال کی وجہ سے بھی تکبر آتا. تیسری چیز عہدوں کی وجہ سے بھی تکبر آتا. عہدے کر کو بولے تو اس کا ایک مطلب سمجھو تمہیں مقام. بھئی تم نہ سی ایم کی پوسٹ مل گئی، تم نہ کونسلر کی پوسٹ مل گئی، تم نہ صدر کی پوسٹ مل گئی، تم نہ سیکریٹری کی پوسٹ مل گئی. سمجھ میری بات؟ اب تم نہ کون تو بھی امیر صاحب کر کو بول ڈالے، او میں امیر صاحب. سمجھ رہے؟ کون تو بھی تم نہ مولوی صاحب کر کو بول ڈالے، مولوی صاحب. عہدہ حضرت کرو حضرت. بعض لوگ خود ان کے اندر تکبر نہیں رہتا، بعض اوقات لوگ ان کے اندر خود بخود بعض لفظہ استعمال کر کو ان کے تعریفہ خامخواہ جھوٹے تعریفہ کر کو ان کے اندر تکبر لے لگاتے. مثال کے طور پر کون کی حضرت اش نہیں رہتا انہیں، چونکہ حضرت کدا انہیں کیا تھا، میں حضرت ہی سمجھ جاتا. ارے بھائی تو حضرت نہیں ہے، تو اگرچہ حضرت کا لباس پہنا ہے تو وہ لباس پہننے سے تو حضرت نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال، بہترین مثال دیتا ہوں ایک لطیفے کے طور پر، کہ ایک بھیڑیا، سمجھ میں یہ بات ہے، ایک بھیڑیا دیکھتا ہے کہ شیر کا بڑا دبدبا ہے. شیر کا کیا ہے؟ دبدبا. آواز کاٹتے ہی پورا جنگل خاموش ہو جاتا. بادشاہ نہ بھی شیر خاموش ہو. انہیں سوچتا ہے ارے بھائی اچھا یہ لباس، شیر کا جو لباس ہے، شیر کے لباس کی وجہ سے اس کا دبدبا رہے گا اس کا. اچھا ایک کام کریں گے، ہمیں بھی ایک شیر کا لباس پہن لیں گے. پہن لے کو لوگوں کو ڈرا کو یہ کریں گے، بول کو انہیں کیا کرتا ہے، شیر کا جو یہ لباس مطلب اس کا جو یہ رہتا ہے وہ پہن لیتا. اب انہیں جیسے ہی پہن لیا، دور سے لوگ دیکھ کو کیا سمجھے، ارے انہیں شیر آ رہا ہے، ڈر کو بھاگے. دور سے دیکھ کو کیا کرے بھائی، شیر آ رہا ہے کو بولا، وہ کیا ہو گیا، ڈر کو پورے جتنے جانور تھے، انسان کون تھے، پورے ڈر کو بھاگ گئے. ابھی نا او آخی اس میں پاور ہے، شیر کا لباس. لوگ ایک کام کریں گے، آواز نکالیں گے، آواز نکالیں گے. لباس میں پاور ہے کر کو بولے تو آواز میں اور ذرا روپ کے واسطے آواز نکلے کہ شیر کی آواز نکل گئی. اس کی معمولی گیدڑ کی آواز، بھیڑیے کی آواز، اس کی جو ہے وہ آواز ہی نکل. جیسے ہی نے آواز نکالا جوتے پڑے. اصلیت سامنے آئے گی نا. ویسے ہی بعض لوگوں کو خام خواہ امیر صاحب کر کو لوگاں چڑھا کو بٹھا دیں. بعض لوگوں کو حضرت کر کو چڑھا کے بٹھا دیں. بعض لوگوں کو صدر صاحب کر چڑھا کے بٹھا دیں. بعض لوگوں کو کوئی اور لفظ سے بزرگ. آج کل اللہ کی پناہ ہر یہ کے لئے کچھ چھوٹے بڑے کو سب کوئی بزرگ. تمہیں چھوڑا بھی بزرگ، انہیں کیا سمجھ، صحیح میں بزرگ ہوں. حضرت ہاں میں صحیح حضرت کے سمجھ کو بیٹھے گا کر کو سینہ چوڑا کر. جب تک بندہ اپنے آپ کو پورا ذلیل و خوار نہیں کر لیتا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اونچا نہیں کرتا. اور بڑے اللہ بنانے سے پہلے بڑا نہیں بننا، چاہے کچھ بھی بول دے. اسی وجہ سے دیکھو شریعت کا مزاج سمجھو، شریعت میں سامنے کسی کی تعریف نہیں کرنا. جھوٹی تعریف تو دور کی بات ہے، صحیح تعریف بھی نہیں کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹھی ڈال دو. مفہوم ہے؟ مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، سچ میں بول رہا ہوں. مٹھی منہ میں ڈال. کئی کو یہ وجہ تھی رہے گا نہیں، زیادہ چڑھ جاتا انہیں. آج کل چل رہا نا لوگوں کو بزرگ کہتے ہی انہیں کیا سمجھ جاتا، اپنے آپ کو اللہ والا سمجھ جاتا. ابھی بزرگ کا لغتی معنی کیا ہے؟ لغت میں اس کا معنی بڑے کو یعنی بڈھے کو. بعض بوڑھوں کو کیا کرتی لوگ، تمہیں تو بزرگ کہتی، مطلب کیا اس کا معنی کیا ہوتا ہے، بڈھا بول رہا ہے کو. انہیں کیا سمجھ جاتا ہے، وہ مجھے اللہ والا بول رہا ہے. ارے بھائی تو اپنی نماز دیکھ، تو اپنا دین کا کام دیکھ، تو دنیا کا کام دیکھ، تو لوگوں کے ساتھ رویہ دیکھ، تیری اولاد کو دیکھ، تیرے گاؤں کو دیکھ، تیرے علاقے کو دیکھ. کیا تو فجر کی نماز صحیح طریقے، کوئی ایک نماز تیری ایسی ہو جو تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں؟ کم سے کم یہ کیفیت آ جائے. یہاں نماز میں رہتا کھائیں گی، دماغ ادھر ادھر سب جگہ رہتی.
تو لوگ بعض لوگ کیا کرتی ہیں، ان کو نئی نئی سو لقباں دے 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 کو ان کو کیا کر ڈالتی ہیں. ہاں امیر کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے. امیر صاحب ہر یہ کہلا امیر صاحب، پھر غریب کون ہے؟ امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب، سیٹ صاحب ہر یہ کہلا سیٹ صاحب، رات اس کے پاس پیسہ آگا کی ذرا کوٹ گیٹ ڈال لیا کی میں کیا جائے سیٹ صاحب کہتا ہوں مارتا ہی نا صحیح سیٹ سمجھ جاتا. اللہ کے بندے، کسی کے بولنے سے تو سیٹ نہیں بنیا نا. اس لیے کبھی بھی کیا نہیں کرنا، لوگوں کو دوسروں کو ایسی تعریف بھی نہیں کرنا کہ ان کے اندر تکبر آ جائے. اور پھر اگر کوئی خدا نخواستہ ہماری تعریف کرے تو ہمیں چڑھ جانا بھی نہیں. سمجھ میں نہیں؟ تو تکبر بعض اوقات کیا ہوتا، عہدوں کی وجہ سے بھی آتا ہے. بعض اوقات تکبر علم کی وجہ سے بھی آتا ہے. سمجھ میں نہیں بات؟ علم کی وجہ سے. ہاں علم، چاہے علم دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، دنیاوی ہو دینی ہو. ہاں عالم ہے، اگر اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے تو اس کے اندر تکبر آتا. اللہ والوں سے تعلقات نہیں ہی، خواہ مخواہ لوگ مجھے مفتی صاحب، مولانا صاحب، فلاں صاحب بول دیے. میں کسی استاد کے سامنے جا کر بیٹھ کر اپنی اصلاح نہیں کرا رہا، میں شیخ کے پاس جا کر بیٹھ کر اپنی اصلاح نہیں کرا رہا، تو میرے اندر تکبر آ جاتا. تکبر آیا بھائی.